الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید چوتھا پارہ سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے نکاح کرنا۔ شریعت نے، اسلام نے، دین میں، حدیث میں، قرآن میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اور نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے ہمارے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب نے نکاح کیا، ان سب کی اولاد بھی تھی، اس لیے نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام نبیوں نے نکاح کیا سوائے دو نبی کے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب واپس آئیں گے وہ بھی نکاح کریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اولادیں ہوں گی۔
تو ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے نکاح کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کے فائدے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، پھر وہ بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، وہ بے حیائی سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، وہ غلط جگہ پر پھر نہیں جاتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، گنجائش نہیں ہے نکاح کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لے، پھر وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹے گی، مردانگانی کمزوری کے اندر تھوڑی سی کمی آئے گی، کیونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچ غلط کاموں کی طرف نہیں جاتی، اور روزہ رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے نکاح کی ترغیب شریعت کے اندر بار بار دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میں صاف ستھرا ہوں گناہوں سے، اللہ مجھ سے خوش ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ تو نکاح کی ترغیب دی جا رہی۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا یہ آدھا ایمان ہے، نکاح کرنے سے آدھا ایمان حاصل ہو جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے الناکح یرید العفاف، جو نکاح اس ارادے سے کرتا ہے کہ مجھے پاک دامنی حاصل ہو جائے، میں بے حیائی سے رک جاؤں، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا، پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ والمقاتل الذی یرید الکتابۃ، اور وہ تیسرا شخص جو غلام ہے، جس کو آقا نے مکاتب بنایا ہے کہ تم اتنے پیسے لا کر مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ محنت اور مزدوری کرتا ہے، اس کا نیک مقصد ہے آزادی حاصل کرنا، تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسے آدمی کی مدد کرتا ہوں۔ تو نکاح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آ گئے، اور آ کر انہوں نے کہا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور بتایا کہ رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کے اندر پھر سو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو کم محسوس ہوئی، پھر دل میں آپس میں مشورہ کیا، ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
آپ کے تو اگلے پچھلے سارے خطاؤں سے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات عبادت کرتے ہیں اور باقی آدھی رات سو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور میں اور آپ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری معافی کا تو اعلان ہی نہیں ہے۔ تو اب تینوں نے ارادہ کر لیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ کے لیے ہمیشہ رات بھر قیام کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا کبھی بھی نہیں، عبادت میں پوری رات گزار دوں گا، ہمیشہ میرا معمول یہی ہوگا۔ دوسرے نے کہا میں آج سے ارادہ کرتا ہوں میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی بیچ میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، نکاح کریں گے تو پھر بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، گھر کے معاملات، ان چیزوں میں مصروف ہو جاؤں گا تو عبادت کرنے میں کب وقت ملے گا۔ تو یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتایا کہ 3 آدمی آئے تھے، 3 صحابی آئے اور انہوں نے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں یہ بات سن لو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں اور میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات میں قیام کرتا بھی ہوں اور کچھ دیر کے لیے آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ سارے کام میری سنت ہے، جو میری سنت کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر کوئی عمل کرنا چاہے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بتا دیا، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی اور عبادت ہو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے، آپ کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل رہنما وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو دنیا کے اندر، اس کو کسی بھی موقع پر کوئی بھی کام آ جائے، وہ پلٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اس کو ضرور رہنمائی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور پھر اس کی ترغیب دی گئی۔ تو دین اور شریعت کے اندر جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز نکاح کرنا ہے، اور پھر نکاح کے اندر شریعت نے ہمیں حکم دیا سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح وہ سادگی کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح وہ سادگی کے ساتھ ہوئے ہیں، آپ کی جتنی بھی صحابیات ہیں سب کے نکاح سادگی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور نکاح کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میں صرف 2 چیزیں، ایک مہر ادا کرنا، اور دوسری 2 گواہ ہو، ایجاب قبول ہو جائے، نکاح منعقد ہو جائے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر کسی آدمی کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ ولیمہ کر سکے تو وہ کر لے، فبیہ۔ اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو ولیمہ کرنا کوئی ضروری تو ہی نہیں کہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ صرف 2 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، ایک مہر ادا کرنے پر قادر ہو، اور دوسرا 2 گواہ موجود ہو، ایجاب قبول ہو جائے، نکاح ہو جائے گا۔ تو شریعت نے ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں سب سادگی کے ساتھ کیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے وہ سب سادگی کے ساتھ تھے، سوائے ایک نکاح کے، وہ نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اس میں آپ نے ایک بکری ذبح کی جس کا سالن بنایا گیا، باقی جتنے نکاح ہوئے وہ سادگی کے ساتھ ہوئے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے دوسرے دن دسترخوان کے اوپر ولیمے کے طور پر آپ نے چند کھجوریں، پنیر اور مکھن وغیرہ یہ چیز تھی وہ رکھ دی، اور صحابہ کو کہا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ بھی اپنے اس دسترخوان پر لا کر رکھ دے، یہ ہماری طرف سے ولیمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی نکاح کیے وہ سب سادگی کے ساتھ تھے، اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں تھی، اس کے اندر کوئی جو ہے زیادہ کھانوں کا سسٹم نہیں تھا، بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، حضرت زینب کا نکاح ہے، ام کلثوم کا نکاح ہے، حضرت رقیہ کا نکاح ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے، ان سب کے نکاح سادگی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور حضرات صحابیات کا نکاح ان کا بھی بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کپڑوں کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا تھا، جیسے سرخی وغیرہ کا کوئی ایسا نشان تھا جس سے پتہ چلے کہ نکاح ہوا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے کپڑوں پر؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا تھا۔ آپ نے مبارکباد دی، دعا کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کر دو تاکہ لوگوں کو تو پتہ چل جائے۔ لیکن اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتلایا، کیوں؟ صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ دین اور شریعت کے اندر سادگی پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں، نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہو گیا غزوہ بنو مصطلق جانے سے پہلے، غزوے میں چلے گئے، جہاد میں گئے ہوئے، واپس آ رہے، راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، آپ کو بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا، آپ نے مبارکباد بھی دی، دعا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے بتایا نہیں، کیونکہ صحابہ کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ یہی تھی کہ جیسے ہی کوئی رشتہ جوڑ کا بن جائے فوراً نکاح کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر نصیحت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے اس وقت نماز ادا کرو، فوراً نماز میں تاخیر نہیں کرو۔ اور دوسری، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جیسے ہی جنازہ آ جائے فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دو۔ اور تیسری چیز، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، حضرات سلف کے اندر یہ چیزیں تھیں اور اس پر وہ عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ الکبائر کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جماعت سے چھوٹ گئے، ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر کھانا کھلانے کے بعد جب ان کو رخصت کیا کہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جلدی سے مسجد میں آئے، اور مسجد میں جیسے ہی پہنچے پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی تھی۔ اب ان کو بڑا افسوس ہوا، تو افسوس کرنے کے بعد یہ انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتا ہوں، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں علیحدہ انفرادی طور پر 27 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ جماعت کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ اب انہوں نے اس رات عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی، سو گئے۔ رات میں خواب دیکھا، چند لوگ گھوڑے پر سوار ہیں اور سب سواری پر اپنی اپنی تیزی سے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، تو میرا گھوڑا ان کے گھوڑوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو آواز دی کہ بھائی رکو تو صحیح، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑے ہوئے جا رہے ہو، تمہارے گھوڑے اتنے تیز ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور تو نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس لیے تیرا گھوڑا سست ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اس سے روحانیت اور نورانیت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے اس کو 27 مرتبہ پڑھ لیا لیکن اس ثواب تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو تابعین کے اندر، سلف کے اندر اتنی کوشش ہوتی تھی کہ ایک بھی جماعت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، اور ان نصیحتوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے علی، جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز کے لیے تیاری کرو اور نماز ادا کر لو، نماز کے اندر تاخیر مت کرو۔ اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ وہ آ جائے تو اس کا فوراً کفن دفن، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو جا کر دفن کر دو۔ یہ ہے اصل، یہ ہے شریعت کا حکم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ تینوں چیزیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کر نصیحتیں کی، ان تینوں چیزوں میں ہم تاخیر کرتے ہیں۔ نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جنازہ 2 دن کئی دن تک ہم اس کو روکے رکھتے ہیں، تو اس کے روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل جو چیز ہے انسان کے ساتھ وہ اعمال ہے۔ اور حضرات سلف صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، جو صحابی جس مشن پر تبلیغ کے لیے گیا ہے، جہاد کے لیے گیا ہے یا کہیں پر بھی گیا، اس کا انتقال جہاں ہوتا وہیں پر اس کو غسل کفن کا انتظام کرتے، دفن کر دیتے، اس کو واپس لے کر نہیں آتے تھے مدینے میں یا مکہ میں۔ یہ حضرات سلف کی عادت تھی، اور ہم اس کے اندر بھی تاخیر کرتے ہیں۔ تو اصل چیز جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں، انسان کہیں بھی جا کر دفن ہو جائے، کہیں پر بھی اس کو قبر کا جگہ مل جائے، اس کو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر اعمال برے ہیں تو پھر اس کو اگر آپ اچھی سے اچھی جگہ کے اندر بھی جا کر دفن کر دو، اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کتنے کافر مدینے کے اندر رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، منافقین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فاتحہ بھی پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آج تو آپ نے پڑھ لی، آئندہ کے لیے کسی منافق کافر جو دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ان کے ساتھ اپنا جو ہے ان کی جا کر مغفرت کی دعائیں نہیں کرنی۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ نے ان کو بخشنا ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو انسان کے ساتھ جائے گی وہ اس کے اعمال ہیں، اگرچہ وہ عام سی جگہ کے اندر بھی دفن ہو جائے، اور اگر اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، وہ پھر مدینے کے اندر بھی جا کر دفن ہو جائے، اس کو پھر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی دوسری چیز جس کے اندر تاخیر مت کرو، اس کو جلدی کر دو، وہ ہے جنازہ۔ اور تیسری چیز، علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا فوراً نکاح کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور زیادہ یہ جو خرافات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو، شادی کو زیادہ مشکل بنا دیا۔ شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے سادگی کا، اس سادگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ رسم و رواج کے چکر کے اندر ہم بچوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے، اس کے لیے یہ چیزیں جمع کریں، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ گناہ میں مبتلا۔ جب بچے گناہ کرتے ہیں، اس کا سارا گناہ والدین کو ملتا ہے، کیونکہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ ان کی فوراً نکاح کر دیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ حلیۃ الاولیاء کے اندر علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان۔ اس نے اپنے بیٹے ولید کا پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ بادشاہ تھا جس کی اتنی دور دور تک حکومت ہے، اور پھر ولید یہ تو وہ تھا جو بادشاہ کے انتقال کے بعد ولی عہد بننا تھا، بادشاہ کی جگہ پر بیٹھنا تھا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ میں نہیں نکاح کرتا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان پر ظلم بھی کیا
اور ان کے جسم پر کوڑے بھی لگائے، اور پھر سردی کے ایام کے اندر ٹھنڈے پانی کے مٹکے ان کو اوپر ڈالے گئے، یہ مشقتیں برداشت کرنی۔ یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ ان کے کچھ شاگرد تھے، ایک شاگرد تھے ان کے عبداللہ، وہ ان کے درس کے اندر بیٹھتے، بڑے مسکین سے غریب سے انسان تھے، لیکن وہ حاضری میں روزانہ حاضر رہتے درس کے حدیث کے اندر، اور اسے لکھا کرتے، یاد کرتے۔ تو استاد کو اپنے اس شاگرد کے ساتھ بڑی محبت بھی تھی کہ یہ بچہ بڑی محنت کرنے والا ہے۔ ایک دن دیکھا کہ وہ حاضر نہیں، دوسرے دن دیکھا کہ پھر بھی حاضر نہیں۔ دوسرے شاگردوں سے پوچھا کہ عبداللہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت اس کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، آج دوسرا دن ہے اور لوگ تعزیت کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سبق میں حاضر نہیں ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث دیا، جب سبق ختم ہو گیا تو گئے اس کے پاس جا کر تعزیت کی، اور تعزیت کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ پھر دوسرے دن جا کر کہا کہ اب آئندہ کا ارادہ کیا ہے؟ جب 3 دن گزر گئے کہ پوچھا کہ آگے ارادہ ہے نکاح کرنے کا؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، مدینہ کے اندر مجھ سے غریب کوئی اور ہے ہی نہیں، مسکین ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس، مہر ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ کہتے ہیں تو میں، لیکن مہر کے پیسے نہیں میرے پاس۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے اور کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، کہا کہ اس سے اپنی بیوی کا حق مہر بھی ادا کرنا، اور جو پیسے بچ جائیں اس سے حلال روزگار تلاش کرو، کاروبار کرو، اور اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ دن کو نکاح ہو گیا، رات کو عشاء کے وقت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ سعید۔ پوچھا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب۔ شاگرد نے جلدی سے دروازہ کھولا کہ حضرت آپ، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی اور ہوں گے، کیونکہ میں نے تو آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ یا تو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، آپ تو کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، آپ میرے پاس تشریف لائے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ کر آگے کیا، کہا کہ ہاں نکاح ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ بغیر نکاح کے اب دونوں تم الگ الگ رہو۔ اس طریقے سے اسلاف کی زندگیاں تھیں کہ اپنے بچوں کا نکاح اس طرح کر دیا کرتے تھے، کوئی بارات نہیں، کوئی آتش بازی نہیں ہے، کوئی ڈھول باجے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے خرافات نہیں ہے، نہ مہندی ہے نہ کسی اور قسم کے رسم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر ایسی برکت ڈالی، انہوں نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے اس کاروبار کے اندر بڑی برکت ڈال دی۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جہیز کے چکر میں جہیز جمع کریں گے اور پھر اتنا سامان دیتے ہیں کہ اس کو رکھنے کی اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی۔ بھائی اتنا سامان آ گیا، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کبھی کسی اسٹور میں گھسیڑ رہے ہیں، کبھی کس کے پاس رکھ دیں، کبھی کسی کے پاس، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب گھر خالی کرنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، کمانے والا ہے یا نہیں۔ لیکن سعید بن مسیب اور حضرات سلف کا ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ لڑکا اگر وہ ہے شریف، وہ ہے دیانتدار، وہ ہے بالکل نیک، تو بس اس کی دیانت کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا، ٹھکرا دیا کیونکہ وہ صحیح نہیں تھا، پیسہ تو بہت تھا لیکن وہ عیاش قسم کا تھا، کہا کہ نہیں قبول۔ لیکن دوسری طرف غریب ہے، نیک ہے، شریف ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اللہ دے گا، نکاح کر دیتے۔ تو آج ہمارے ہاں جو نکاح ہے وہ ہم نے مشکل بنایا، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نکاح کے جو اصل مقصد ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے، اس کو پس پش ڈال دیا، پھر جس کی وجہ سے نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا، لڑکا لڑکی میں سکون، میاں بیوی میں سکون،
کہ یہ سکون حاصل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے کیا ہوتا ہے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، شادی کے اندر بے حیائی عام، بے پردگی ہو رہی ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو پھر اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر رشتے پھر جڑتے نہیں ہیں، طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ آج آپ کہتے ہو نا طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں رسم اور رواج اور یہود اور ہنود کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے، جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے اوپر آتی ہے، اور پھر بجائے وہ آپس میں جوڑ ہونے کے، سکون حاصل ہونے کے، کبھی ساس بہو میں، کبھی میاں بیوی میں جھگڑے، یہ بے سکونی سے اس گھر میں آ جاتی ہے، پھر وہ رشتے چلتے نہیں ہیں بلکہ ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کریں تو شریعت کی جو مزاج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، آپ کے طریقے کو، صحابہ کے طریقے کو، تابعین کے طریقوں کو دیکھیں، اس کے مطابق پھر کریں کہ اللہ دیکھو کس طریقے سے اللہ اس نکاح کے اندر برکتیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔